بسم الله الرحمن الرحيم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أدخل الميت القبر مثلت له الشمس عند غروبها فيجلس يمسح عينيه ويقول: دعونی اصلی. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل فرماتے ہیں: اذا ادخل المیت القبر، کہ جب کسی میت کو قبر میں داخل کیا جاتا ہے، دفنا دیا جاتا ہے، مثلت له الشمس عند غروبها، تو قبر تو چاروں طرف سے بند ہوتی ہے، لیکن اس میت کے لیے غروب شمس کا یعنی سورج کے غروب ہونے کی جو صورت ہے وہ اس کے سامنے کر دی جاتی ہے. یعنی اس کے سامنے یہ ظاہر کر دیا جاتا ہے کہ سورج کے غروب ہونے کا وقت ہو چکا ہے. وہ صاحب ایمان ہوتا ہے، نماز کا پابند ہوتا ہے، تو اسی حالت میں اٹھتا ہے، فیجلس، اور اٹھ بیٹھتا ہے، یمسح عینیہ، اپنی آنکھوں کو ملتا ہوا، ویقول، اور یہ کہتا ہے، دعونی اصلی، کہ مجھے اجازت دو، مجھے نماز پڑھنی ہے، مجھے اجازت دو، مجھے نماز پڑھنی. یعنی سورج اگرچہ وہاں سورج کی کرنیں نہیں ہیں، نہ سورج کے طلوع ہونے کا پتہ چلتا ہے، نہ سورج کے غروب ہونے کا، وہاں تو تاریکی ہی تاریکی ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے. ہاں، ایمان والا اپنے ایمان سے اس میں نور پیدا کر دیتا ہے، روشنی پیدا کر دیتا ہے. تو ایسے ہی ایک مردے کو جب دفنایا جاتا ہے تو اس کے سامنے یوں نقشہ کھینچ دیا جاتا ہے گویا کہ سورج غروب ہو رہا ہے، اور عین غروب کے وقت مغرب کا نماز کا وقت ہے، عین غروب. تو اس کے سامنے یا اس کو یوں دکھلا دیا جاتا ہے کہ سورج کے غروب کا وقت ہے، تو نماز کا پابند فیجلس، اسی حالت میں اٹھ بیٹھتا ہے، یمسح عینیہ، اپنی آنکھوں کو ملتا ہوا، اور یہ کہتا ہے کہ دعونی اصلی، کہ مجھے اجازت دو، مجھے نماز پڑھنی. اس سے حدیث سے جو اہم بات معلوم ہوئی وہ نماز کے اہتمام اور نماز کی فکر کی ہے، کہ جس آدمی کو دنیا کے اندر نماز کا اہتمام ہو، نماز کی فکر ہو، وہ قبر میں بھی، اس حالت میں بھی جب وہ مردہ ہے، لوگ اس کو بے جان لاشا سمجھ کر قبر میں چھوڑ گئے، خود سے دور کر چکے ہیں، لیکن اس حالت میں بھی اسے نماز کی فکر ہے، نماز کا دھیان ہے، نماز کی توجہ ہے. تو دنیا میں ہم جس حالت میں بھی ہوں، وہ موت کی حالت کی طرح نہیں ہوتی. بھلے بیمار ہوں، مشغول ہوں، کسی کام میں لگے ہوئے ہوں، کوئی پریشانی لاحق ہو، کوئی صدمہ ہو، کوئی حادثہ ہو، کوئی بھی مرحلہ ہو، وہ موت کی طرح نہیں ہے. جتنے بھی حادثات ہیں، جتنے بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی بیماریاں ہیں، جتنی بھی تکلیفیں ہیں، جتنی بھی ذہنی الجھنیں ہیں، اور جتنا بھی جو ہے کہ پریشانی کی کیفیات ہیں، موت سے سب ادنا ہے، موت سے سب کم درجے کی ہیں. موت تو آخری درجے کی پریشانی ہے، آخری درجے کا حادثہ ہے، کہ جس کے بعد انسان کے لیے واپسی کی کوئی صورت ممکن نہیں ہے، واپسی کا کوئی چانس نہیں ہے، کوئی امکان نہیں ہے. تو حدیث سے ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ ایک مردے کو فکر ہے نماز کی غروب شمس کے وقت، حالانکہ وہ بے جان لاشا ہے، جسم میں جان نہیں، طاقت نہیں، اب تو وہ نماز کا بھی مکلف نہیں ہے، نماز بھی اس پر لازم نہیں، نماز بھی فرض نہیں. تو دنیا میں ہم کسی پریشانی یا کسی بیماری تکلیف میں ہو تو نمازیں ہم سے کیسے ساقط ہو سکتی ہیں، نمازیں ہم سے کیسے چھوٹ سکتی ہیں. ایک مردہ فکر کریں، اور زندے کو جس کو اس کی زیادہ ضرورت ہے
وہ فکر نہ کرے، اس سے بڑھ کر بد نصیبی کیا ہوگی، اس سے بڑھ کر محرومی کیا ہوگی کہ ذرا سی پریشانی بیماری آئے ہم نمازیں چھوڑ جاتے ہیں، ذرا سا کوئی مصیبت آئے نمازوں سے ہم غفلت برتنا شروع کر دیتے ہیں، نمازیں ہم سے چھوڑے جاتی ہیں۔ تو پہلی بات جو اس سے پتہ چلی، کسی بھی حال میں ہو انسان، کسی بھی کیفیت میں ہو، کتنی ہی مشغولیت کیوں نہ ہو، کوئی بیماری کی کیفیت ہی کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ علماء نے لکھا بیمار ہیں، اٹھ نہیں سکتا لیٹے لیٹے پڑے، اٹھ نہیں سکتا لیٹے لیٹے پڑے، سر کے اشارے سے پڑھے، اگر وہ جسم نہیں ہلا سکتا سر کے اشارے سے نماز پڑھے، رکوع کے لیے تھوڑا سا سر اٹھائے، سجدے کے لیے تھوڑا سا زیادہ سر اٹھائے، اس حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ تو دیگر مشاغل کی وجہ سے یا رات کو دیر سے سونے کی وجہ سے نمازیں کہاں معاف ہو سکتی۔ عام دنوں میں دیکھیں، کاروبار کی مشغولیت یا ادارے کی مشغولیت، دفتر میں جانے کی تیاری کرنی ہے، ہم فجر میں اٹھ جاتے ہیں۔ جس دن اتوار کا دن ہوتا ہے یا چھٹی کا دن ہوتا ہے، اس دن ہماری مساجد کے اندر وہ مجمع نظر نہیں آتا جو عام دنوں میں ورکنگ ڈیز میں ہمیں نظر آ رہا ہوتا۔ کیوں؟ لوگوں کو آفیسز جانا ہے، بچوں نے اسکول جانے ہیں، بچوں کے اسکول کی وجہ سے والدین بیدار ہیں، گویا کہ دفتر کی فکر ہے، بچوں کے اسکولوں کی فکر ہے، کاروبار کی فکر ہے، کوئی وین چلاتا ہے اس کی فکر ہے، بچوں کو اسکول پہنچانے کی فکر ہے۔ اگر فکر نہیں ہے تو نماز کی نہیں، وہ تو اللہ بھلا کرے دفتری اوقات ہیں جس کی وجہ سے اٹھ گئے سو نماز بھی پڑھ لی، چھٹی کا دن ہے، نہ بچوں نے جانا ہے نہ ہم نے جانا ہے، لہذا نماز گول ہو چکی۔ وہ بڑا مجمع جو عام دنوں میں ہوتا ہے، اتوار کے دن ہمارے یہاں وہ مجمع نظر نہیں آتا جو عام دنوں میں نظر آتا۔ یہ نماز سے غفلت کی دلیل ہے کہ اگر ہم نماز پڑھ بھی رہے ہیں تو شاید اس ملازمت کی وجہ سے، اس آفس کی وجہ سے یا اسکول کی وجہ سے یا بچوں کے اسکول جانے کی وجہ سے پڑھ رہے ہیں۔ فکر ہوتی تو بھلے اسکول جانا ہو نہ جانا ہو، دفتر جانا ہو نہ جانا ہو، ہر حال میں ہم نماز کا اہتمام کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض بزرگوں سے تو ایسے ایسے واقعات سنے کہ بیماری کی وجہ سے غشی طاری ہے، بے ہوشی کی کیفیت طاری ہے، لیکن اس حال میں بھی پوچھ رہے ہیں کہ نماز کا وقت تو نہیں ہوا، نماز کا وقت تو نہیں ہوا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے قریب کا وقت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی کہ اس قدر تکلیف میں تھے کہ بار بار پانی آپ کے چہرے پر ڈالا جاتا تاکہ اس پانی کی وجہ سے بے ہوشی کی کیفیت دور ہو، لیکن اس حالت میں بھی اگر آپ کی زبان پر کسی چیز کا ذکر تھا تو وہ نماز تھی، اور غلاموں کے حقوق کا آپ ذکر فرما رہے تھے، ماتحتوں کے حقوق کا، نماز کی فکر اہتمام اس حالت میں بھی اتنا تھا۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ایسا فریضہ ہے جو کسی بھی حال میں انسان سے ساقط نہیں ہوتا، الا یہ کہ وہ سر کے بھی اشارے سے نہ پڑھ سکتا ہو، بالکل ہوش میں نہ ہو، تو بعد میں صحت ملنے پر قضا کرے، اور اگر قضا کا وقت بھی نہ ملے اسی حالت میں انسان دنیا سے چلا جائے، یا کسی کی صحت مل گئی لیکن وہ نمازیں قضا نہ کر سکا، تو اس کے لیے حکم ہے کہ نمازوں کا فدیہ ادا کرے، نمازوں کا، اپنی نمازوں کا فدیہ ادا کر کی وصیت کر جائے مرنے سے پہلے تو ورثہ پر لازم ہو جاتا ہے کہ اس کے مال میں سے فدیہ ادا کرے، اور اگر وصیت نہیں کی تو ادائیگی لازم تو نہیں ہوتی، تاہم ورثہ کو چاہیے کہ اس کی طرف سے جو ہے وصیت، اس کی طرف سے نمازوں کا یا روزے چھوٹے ہیں تو اس کا کم سے کم فدیہ ادا کر۔ تو ہر آدمی کو اپنا یہ وصیت نامہ لکھ رکھ کرنا چاہیے، جو نمازیں ذمے میں ہیں ان کی ادائیگی کر رہا ہے لیکن مکمل نہیں ہو پا رہی، آج اتنے عرصے کی نمازیں رہ گئی ہیں، یہ اپنی وصیت ناموں میں، ڈائریوں میں لکھ کر رکھنا چاہیے۔ لوگ مال کی فکر تو کرتے ہیں، اگر کسی نے وصیت نامہ لکھ رکھا ہے
تو وہ اس چیز کا ہوگا کہ بھئی میرے مال میں سے اس کو اتنا دے دو، اس کو اتنا دے دو، اس کو اتنا دے دو، مال کی فکر ہے. لیکن نمازیں جو ذمے میں ہیں، روزے جو ذمے میں ہیں، ان کی فکر نہیں. حالانکہ ان کی وصیت کہیں زیادہ اہم ہے اس بات سے کہ آپ مال کی فکر کریں کہ کس کو کتنا ملے، کس کو کتنا ملے، کس کا حصہ کتنا ہو. یہ بھی اپنی جگہ حرج نہیں ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ انسان نمازوں کی فدیے کی وصیت کر دے. اولاً تو ان کی قضا کی کوشش میں لگا رہے، جتنی کر سکتا ہے اہتمام سے کرے، اور اگر کچھ نہ پوری کر سکا، بالفرض ناگہانی موت آ گئی اور ذمے میں رہ گئی، تو وصیت کے مطابق عمل ہو کر ان کا فدیہ ہو جائے. امید ہے اللہ جل شانہ اسی کی بنیاد پر ان قضا نمازوں کی ذمہ داری ہم سے ساقط فرما دیں اور آخرت میں باز پرس لو. دعا فرما اللہ جل شانہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك يا رب.